بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ لقمان کی آیت نمبر 31 سے آخر تک کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی کتاب مقدس کا صحیح فہم نصیب فرمائے، ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور عمل صالح کی توفیق سے نوازے، اور ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کرے جن کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ کل کے درس میں ہم نے اللہ رب العزت کی قدرت کے چند نشانات اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں ان چند دلائل کا ذکر کیا تھا جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ذکر کیے اور جن کا اعتراف مشرکین مکہ بھی کرتے تھے۔ اس کے بعد آج پھر اللہ رب العزت نے ان آیات کریمہ میں اس بات کو واضح کیا کہ اللہ رب العزت کی مشاہد اور محسوس نعمتوں کو جان کر معلوم کر کے بھی بعض لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور بعض لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں پہلی آیت کریمہ ہے آیت نمبر 31۔ ہاں تلاوت کریں۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير۔ احسنت، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الم ترى، پہلے ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ جہاں بھی قرآن پاک میں یہ اسلوب بیان کیا گیا ہے تو عمومی طور پر واحد کے صیغے کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور باقی تمام مخاطبین کو خطاب کیا گیا ہے۔ صرف دو مقامات پر جمع کے صیغے کے ساتھ استعمال ہوا ہے، ایک اسی صورت کے شروع میں پہلے گزر چکا ہے اور دوسرا سورہ نوح کے اندر، الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا۔ اور اس کا معنی کیا ہے؟ الم تعلموا، اس رویت سے مراد رویت علمی ہے کہ اللہ، کیونکہ یہ سب کے لیے دعوت فکر ہے، دیکھنے والوں کے لیے بھی، بینا لوگوں کے لیے بھی، نابینا لوگوں کے لیے بھی،
تو اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے کبھی مشاہدہ نہیں کیا یا کبھی آپ نے غور نہیں کیا ان الفلک، فلک کا معنی کشتی ہے، کشتیاں تجری فی البحر، فلک جو ہے اس کا معنی کشتیاں ہیں اور تجری کا معنی چلتی ہیں، فی البحر سمندر میں، سمندر میں جو کشتیاں تیرتی ہیں، بڑے بڑے بحری جہاز، بڑے بڑے سفینے، اگر کبھی ہم مشاہدہ کریں اور اس بات پہ غور کریں کہ ایسا سمندر جو بحر بے کراں ہے، جس کا کنارہ بھی معلوم نہیں ہے، اس کے اندر بحری جہاز کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اس کی حیثیت ایک تنکے کی سی ہوتی ہے۔ سمندر کی وسعت کے مقابلے میں بحری جہاز سفینہ، اس کی حیثیت ایک تنکے کی طرح ہے، اور جس طرح پانی کے اندر، پانی کی موجوں کے اندر تنکا ہچکولے کھاتا ہے اور تیرتا ہے، اسی طرح کشتی کی کیفیت ہوتی ہے سمندر کے اندر۔ لیکن یہ کشتیاں، یہ بحری جہاز اتنا اتنا بوجھ لے کر، جیسے کہ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں بھی اس کا ذکر کیا کہ کشتیاں سمندر میں تیرتی ہیں بما ینفع الناس، وہ چیزیں سامان لے کر جاتی ہیں جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، تجارتی سامان، سفر کے لیے لوگ کشتی استعمال کرتے ہیں اور کئی مقاصد کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی یہ کشتیاں جو چلتی ہیں سمندر کے اندر، اس طرح تیرتی ہیں، ان کو کون ایسے خطرناک ماحول میں کہ جس میں بعض اوقات خوف آتا ہے کہ آدمی کشتی میں سوار ہوتا ہے، پتہ نہیں پار جائے گا کہ نہیں جائے گا، لیکن کس کے فضل و کرم سے، کس کی رحمت سے کشتیاں اتنا کئی ٹن بوجھ لے کر منزل مقصود تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ اور اس بات کا بہت بڑا دلیل ہے کہ ان کشتیوں کو پانی کی سطح پر، جس پانی کی سطح پر اگر ایک آپ سوئی رکھ دیں تو وہ بھی ڈوب جاتی ہے، لیکن کئی ٹن لوہا جس سے وہ کشتیاں بنی ہوتی ہیں اور اس کے اندر جو وزن ہوتا ہے، اس کو لے کر سمندر کے پانی کے سینے پر کشتیوں کا تیرنا، تو کیا یہ اس بات کی واضح دلیل نہیں ہے کہ ان کشتیوں کو کوئی پار لگانے والا ہے؟ بعض عقائد کی کتابوں کے اندر ایک واقعہ منقول ہے کہ ایک دفعہ کچھ دہری جو اللہ رب العزت کی ذات کا، وجود کا انکار کرنے والے ہیں، انہوں نے کسی علماء اہل سنت میں سے بعض نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام لکھا ہے کہ اس نے مناظرے کا چیلنج کیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو نہیں مانتا تھا، وہاں لوگ جمع ہوئے، لیکن امام صاحب عمدن کچھ دیر کر کے وہاں پہنچے۔ تو اس نے کہا جی آپ کیسے لوگ ہیں، آپ وعدے کی پاسداری نہیں کرتے، حالانکہ آپ اس بات پہ بڑا زور دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اصل میں عقلی دلیل جس طرح ہوتی ہے کہ میں پہنچ گیا تھا وقت پر، لیکن جب میں ساحل سمندر پر پہنچا تو کوئی کشتی نہیں تھی، اب میرے اور آپ کے درمیان یہ سمندر پڑتا ہے، تو میں پریشان کھڑا تھا، اتنے میں نے دیکھا کہ ایک درخت از خود کٹ گیا اور پھر اس کے تختے بن گئے، پھر وہ کشتی تیار ہوگی، تختے آپس میں جڑ گئے، پھر وہ سمندر کے اندر اترا تو میں اس میں سوار ہو کر آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ تو کہنے لگا اتنا بڑا جھوٹ، کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بغیر کسی کے کاٹے کے درخت کاٹا جائے، بغیر کشتی اس کے تختے بنانے کے، درخت کے کوئی تختے بنا دے، خود تختے بن جائیں، پھر کوئی کشتی بنائے بغیر کشتی تیار ہو جائے۔ اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے کہا ایک کشتی، حضرت امام صاحب نے فرمایا کہ ایک کشتی اگر از خود نہیں بن سکتی
تو اتنا بڑا زمین و آسمان کا اور کائنات کا یہ نظام، کیا اس کو چلانے والا کوئی نہیں ہے؟ یہ از خود ہی چل رہا ہے اور وہ لاجواب ہو گیا۔ یہ کشتیاں، چلو ایک بات آ گئی ہے، میں نے پہلے بھی جب اس کا ذکر آیا تھا تو میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے مختلف کشتیوں کا ذکر کیا ہے مختلف حوالوں سے۔ تو میرے خیال میں ہم نے 5 کشتیاں شمار کی تھیں جن کا قرآن پاک میں ذکر ہے۔ پہلے نمبر پر تو وہ کشتی جس کا ذکر یہاں بھی ہے اور سورۃ البقرہ میں بھی ہے اور بھی کئی مقام پر ہے، کہ جو لوگوں کے سفر کرنے کے لیے، بار برداری کے لیے، سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں کشتیاں، ایک قسم کی تو وہ کشتیاں ہیں۔ دوسری کشتی کا ذکر جو اللہ رب العزت نے کیا وہ اس سورت کے اندر بھی ہے اور سورہ یونس کے اندر بھی ہے۔ وہ کشتی کہ جس کے اندر مشرکین مکہ سوار ہوئے اور وہ بھنور میں پھنس گئی، اور پھر انہوں نے سب کو پکارا مدد کے لیے لیکن کوئی بات نہیں بنی، پھر انہوں نے بھی خلوص کے ساتھ اللہ کو پکارا تو اللہ رب العزت نے ان کو نجات دی۔ تیسری کشتی حضرت مچھلی کے پیٹ میں کون گئے تھے؟ حضرت یونس علیہ السلام کی کشتی، اس کا ذکر ہے۔ چوتھی کشتی وہ کشتی جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام سوار ہوئے تھے، 4 ہو گئی۔ اور 5ویں کشتی وہ جروئے زمین پہ سب سے پہلے بنائی گئی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی۔ اب یہ 5 کشتیوں میں اگر ہم غور کریں تو علی الاطلاق سب سے افضل کشتی وہ کون سی ہے؟ جو سب سے پہلے بنائی گئی اللہ کے حکم سے، اللہ رب العزت نے طریقہ سکھایا، حضرت نوح علیہ السلام نے وہ کشتی بنائی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ کشتی کیسے بنی؟ ذات الواح و دسر، دسر کہتے ہیں میخوں کو، اور الواح لوح کی جمع تختے، جو تختے میخوں کے ساتھ جوڑ کر، کیلوں کے ساتھ جوڑ کر جو کشتی بنائی گئی، یہ سب سے افضل کشتی حضرت نوح علیہ السلام کی۔ اللہ رب العزت نے اس کشتی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جب وہ کشتی تیار ہو گئی، قال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اللہ کا نام لے کر اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام سے یہ کشتی پانی کی سطح پر چلے گی اور اللہ کے نام سے ہی یہ منزل مقصود تک پہنچے گی۔ یعنی اس کو پانی کی سطح پر تیرانا کشتیوں کو اور پھر منزل مقصود تک پہنچانا یہ کس کے اختیار میں ہے؟ تو جو کشتی پیغمبر کی کشتی، جس کو بنانے والا بھی پیغمبر اور اس کو چلانے والا بھی، کپتان بھی اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام ہیں، تو وہ کشتی بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو بھی پار لگانے والا میں ہی ہوں، اس کو بھی منزل مقصود تک پہنچانے والا میں ہی ہوں۔ تو پھر یہ عقیدہ از خود دم توڑ گیا کہ فلاں کشتی کو دھکا لگاتا ہے اور فلاں کشتی کو پار لگاتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ قرآن پاک نے سب سے پہلے عقائد کی اصلاح کی ہے، اگر کوئی اس پر غور کرے تو۔ میں نے شاید آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں جب چھٹی گیا اس سے پہلے تو میں سواری کے انتظار میں ایک روڈ پہ کھڑا تھا، تو دکان سے آواز آ رہی تھی، اس نے وہ ڈیک لگایا ہوا تھا، تو وہ یہی کہے جا رہا تھا بار بار، جس طرح یہ قوال گاتے ہیں، میری کشتی پار لگا دے، میری کشتی پار لگا دے۔ تو میں تھوڑی دیر ٹھہر گیا وہاں، میں نے کہا کہ چلو ایک سواری رکشہ نہیں چلا گزر جائے گا تو دوسرے پہ چلے، لیکن میں سنوں تو اسی آخر میں کہتا کیا ہے۔ اس نے بار بار کافی دیر رٹ لگانے کے بعد میری کشتی پار لگا دے، میری کشتی پار لگا دے، تو آخر میں یہی کہا، یا معین الدین چشتی، یا معین الدین
چشتی، یعنی یہ عقائد وہ لوگ بھی جن کا اللہ رب العزت نے یہاں ذکر کیا، وہ لوگ بھی اس بات کو مانتے تھے کہ کشتیاں پار لگانا اللہ کے سوا کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے، یہ صرف اللہ رب العزت کا کام ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ کشتیاں جو ہیں چلتی ہیں فی البحر بنعمت اللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و نعمت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے نعمت کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے ساتھ یہ کشتیاں چلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ان کو چلانے والا، اللہ تعالیٰ ہی ان کو منزل مقصود تک پہنچانے والا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ہوا میں پرواز کرنے والے مرکوبات، جہازوں کا، پرندوں کا ذکر کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کو بھی اللہ کے سوا کوئی ہوا کے اندر ٹھہراتا نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے خشکی پہ چلنے والی سواریوں کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سواریاں بھی جو خشکی پہ چلتی ہیں، گاڑیاں ہیں، بسیں ہیں، جو بھی خشکی پہ چلنے والی سواریاں ہیں، یہ بھی اللہ کے حکم سے چلتی ہیں۔ اگر انسان تصور کرے کہ ایک گاڑی 120 کی سپیڈ پہ جا رہی ہے، 120 کی سپیڈ پہ جا رہی ہے، اچانک اس کا اللہ نہ کرے ٹائر کھل جائے تو کیا ہوتا ہے؟ لیکن کس اعتماد پر؟ ہمیں یہی دعا سکھائی گئی کہ جب بھی آپ سواری پر سوار ہوں تو دعا پڑھیں، کون سی؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے کنٹرول میں کر دیا۔ اگر اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو ہم اس سواری کو اپنے کنٹرول میں نہیں لا سکتے تھے، اس پہ کنٹرول نہیں کر سکتے تھے، یہ اللہ رب العزت نے ہمارے کنٹرول میں کی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ رب العزت اپنے فضل و رحمت سے ان کشتیوں کو پانی کے سینے پر، سمندروں میں، دریاؤں میں چلاتا ہے، لِيُرِيَكُم مِّنْ آیَاتِهِ، تاکہ وہ دکھائے آپ کو اپنی نشانیاں، اپنی قدرت کے نشانات، کہ اللہ سبحانہ و تعالی وہ قدیر ہے اور اس کی قدرت اس قدر کاملہ ہے کہ وہ چاہے تو پانی کی سطح پر، جس پر کوئی معمولی سی چیز بھی نہیں ٹھہر سکتی، پانی میں ڈوب جاتی ہے، پانی کا کام ہی ڈبونا ہے، پانی کا یہ وصف ہے، لیکن اس کی سطح پر اتنے بوجھ اٹھا کر اتنی وزنی جہاز، بحری جہاز اور سفینے اور کشتیاں چلتی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشانات ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو چلاتا ہے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں البتہ لآیات، نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے۔ اس لیے کہ کچھ لوگ اس بات کو دیکھ کر جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور خوف ہوتا ہے، طبیعت میں ایک ڈر محسوس ہوتا ہے کہ کہیں کشتی ڈوب نہ جائے، کوئی حادثہ نہ ہو جائے، طوفان میں الجھ نہ جائے، تو جب اللہ رب العزت ان کو منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں تو اس دوران بھی صبر کرتے ہیں، جو گھبراہٹ، جو پریشانی آتی ہے ان کو کشتی میں سواری کے دوران، اور جب منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں بخیر و عافیت کے ساتھ تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایمان کی دو ہی حالتیں اور قسمیں ہیں۔ ایمان یہ دو چیزوں سے، دو اصولوں پر مبنی ہے۔ ایک اصول یہ ہے کہ انسان اگر مصیبت آئے، پریشانی ہو تو صبر کا مظاہرہ کرے، اور دوسرا اصول یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نعمت اور خوشحالی دے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اس لیے ایمان کے یہ دو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی یہی دو کیفیتیں بیان کی ہیں۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المومن، صحیح مسلم کی روایت ہے، مسلم شریف کی، کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ وَلَيْسَ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، مومن کے معاملے میں خیر ہی خیر ہے، بلائی بلائی ہے۔ ان اصابتہ سرا شکر فکان خیر اللہ، اگر مومن کو خوشحالی پہنچتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّا
اگر مومن کو کوئی پریشانی اور مصیبت پہنچتی ہے صبر، تو وہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، فکان خیر اللہ، تو یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِمُؤْمِنٍ، یہ صرف اللہ تعالیٰ نے خوبی مومن کو دی ہے، کسی اور کو نہیں دی۔ تو اللہ اس لیے دونوں اوصاف کا ذکر کیا گیا کہ مومن یا تو صابر ہوتا ہے یا شاکر ہوتا ہے۔ مصیبت آتی ہے تو صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، خوشحالی ملتی ہے، خوشی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو فرمایا ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، بے شک البتہ اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے ذکر کیا ان لوگوں کا کہ جو کشتی میں سوار ہوتے ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد، بعض مفسرین نے کہ وہ کشتی ہے جس میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، تو اس وقت کچھ لوگ وہاں سے اس ڈر اور خوف سے بھاگ نکلے کہ باقی لوگوں کو تو معافی مل جائے گی، لیکن ہمارے آباء و اجداد نے جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا ہے اس کی بنیاد پر ہمیں معافی نہیں ملے گی، لہٰذا ہمیں یہاں سے بھاگ جانا چاہیے۔ تو وہ مکہ چھوڑ کر چلے گئے ساحل سمندر پر، سمندر پار کسی دوسرے ملک میں جانا چاہتے تھے۔ تو کشتی میں سوار ہوئے، جب کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی سمندر کے درمیان میں جا کر طوفان میں الجھ گئی، ابھی ڈوبی کہ ابھی ڈوبی، موجوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تو اس وقت انہوں نے سب کو پکارا، لات منات کو، جس جس کو وہ مانتے تھے، لیکن دیکھا کہ کوئی کام نہیں آ رہا۔ تو پھر سب نے کہا بھئی اب اس وقت سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں بچا سکتا، لہذا سب کو چھوڑ چھاڑ کے صرف اسی کو پکارو۔ جب اللہ کو پکارا خلوص کے ساتھ، اس بات کا یقین کر کے کہ باقی کسی کام نہیں کوئی آئے گا، تو جب خلوص کے ساتھ ان کو اللہ تعالیٰ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے کشتی کو بخیریت ساحل پہ پہنچا دیا۔ تو اکرمہ کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھئی میں تو اب نہیں جاؤں گا کہیں، میں تو واپس جاؤں گا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ یہی بات تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں کہ کوئی کسی کام نہیں آتا، کوئی فائدہ مند نہیں، مصیبت سے مشکلات سے نجات نہیں دے سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اور کچھ لوگ جو تھے انہوں نے وہ کہنے لگے ہاں ہمیں فلاں نے بچا لیا، ہمیں فلاں نے بچا لیا۔ اس کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ، جب ڈھانپ لیتی ہے ان کو موج، كَالظُّلَلِ، ظلل کا معنی سائبان کی طرح، جب موجیں ان کے اوپر سائبان کی طرح مسلط ہو جاتی ہیں اور ان کو ڈھانپ لیتی ہیں، اس وقت جان بچانے کے لیے کہ اب کوئی اور نہیں بچا سکتا، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ یخی لو سمحت لی یرفع صوت، کون آدمی ہے؟ ہاں جی، دعوا اللہ، وہ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، مخلصین لہ الدین، خالص کرنے والے دین کو، یعنی سب کو چھوڑ چھاڑ کے صرف اللہ کو پکارتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا کوئی ہمیں اس مصیبت سے نجات دلانے والا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے فلما نجاہم الی البر، جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دیتا ہے خشکی کی طرف، بخیر و عافیت ساحل پر پہنچا دیتا ہے، فمنہم مقتصد، اور ان میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جو مقتصد ہوتے ہیں۔ مقتصد کا معنی کیا؟ کہ جو میانہ روی اختیار کرتے ہیں، الاقتصاد فی الایمان والعمل، کہ وہ مان لیتے ہیں اور اس پر یقین کر لیتے ہیں کہ نجات دینے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ اعتدال کی راہ پہ رہتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں، یہاں پہ فرمایا وما یجحد بآیاتنا، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا، الا کل خطار، خطار کہتے ہیں بد عہد، وعدے کو توڑنے والا،
جب مصیبت میں پھنسے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کرتے تھے، یا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں، ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ یقین ہے، تیرے سوا نجات دینے والا کوئی نہیں۔ اور جب باہر آئے تو اس وعدے کو توڑ دیا، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے دوسری جگہ پہ کشتی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اذا ہم یشرکون، کہ وہ پھر شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں فلاں نے بچا لیا، میں نے تو فلاں کو پکارا تھا، اس نے بچا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا الا کل ختار کفور، ہر بد عہد وعدے کو توڑنے والا کفور اور ناشکرا، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے والا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، واخشوا یوما، اور اس دن سے ڈرو، لا یجزی والد عن ولدہ، جس دن نہیں فائدہ دے گا کوئی والد اپنے بیٹے کو، نہیں فائدہ پہنچا سکے گا کوئی باپ اپنے بیٹے کو، ولا مولود، اور نہ کوئی بیٹا ہوا جاز عن والدہ شیئا، وہ اپنے والد کو کوئی فائدہ پہنچا سکے گا۔ اس دن ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، جس طرح کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، جس دن بھائی بھائی کو چھوڑ کر بھاگ جائے گا، ماں باپ اولاد کو، اولاد ماں باپ کو چھوڑ جائے گی، بیوی اور بیٹے وہ بھی کسی کو نہیں پوچھیں گے، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی۔ تو فرمایا اس دن سے ڈرو جس دن کوئی بیٹا اپنے باپ کو، کوئی والد اپنے بیٹے کو، اولاد کو، اور نہ کوئی اولاد اپنے والدین کو فائدہ پہنچا سکے گی۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کی زندگی کو کہا ہی متاع الغرور ہے، وما الحیات الدنیا الا متاع غرور کا۔ کیوں کہ یہ دنیا کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی۔ بہت زیادہ دلائل کی ضرورت نہیں ہے، انسان اپنے حالات کی طرف دیکھ لے کہ جب ہم عبید اللہ کی طرح تھے، اب میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ میں اس عمر میں پہنچ جاؤں، بے فکری، اسکول جانا، گھر میں آنا، تو یہ لڑکپن کا دور، والدین ہماری ہر فرمائش پوری کرتے تھے، کاش کہ ساری عمر یہی جب تک زندگی ہوتی ایسے ہی رہتے، تو یہ نہیں ہوا۔ پھر لڑکپن کا دور آ گیا، اسکول کے بوجھ اور بڑھ گئے، امتحان اور سخت ہو گیا، پھر وہ دور چلو کم از کم یہ رہتا، یہ بھی نہیں رہا۔ پھر جوانی آ گئی، جوانی میں ہر آدمی کا دل چاہتا ہے کہ وہ جوان رہے، شادی ہو گئی، لیکن جوانی یہ بھی نہیں رہی۔ پھر بڑھاپا آ گیا، چلو اور کچھ نہیں، ہم قیامت تک زندہ رہتے، بڑھاپے میں ہی رہتے، لیکن بڑھاپا بھی وفا نہیں کرتا۔ تو گویا کہ متاع غرور ہے، زندگی کے مختلف مراحل یہ بھی انسان کے ساتھ وفا نہیں کرتے، باقی چیزیں تو اپنی جگہ پہ۔ تو فرمایا آپ کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، ولا یغرنکم باللہ، اور نہ آپ کو دھوکے میں ڈالے اللہ تعالیٰ کے بارے میں الغرور۔ غرور غین پر ضمہ ہو، پیش ہو تو اس کا معنی ہے دھوکا، اور اگر غین پر زبر ہو تو اس کا معنی دھوکے باز، شیطان۔ تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شیطان، کیونکہ غرور کا شیطان سب سے بڑا دھوکہ دینے والا ہے انسان کو۔ اور ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ آپ کو دھوکے میں ڈالے شیطان۔ اس طرح آیت نمبر 33 تک آج ہم اپنا درس ختم کرتے ہیں، کیونکہ اگلی آیات کے اندر، اگلی آیت جو آخری ہے اس میں 5 ایسی چیزوں کا تعلق ہے کہ جس میں تھوڑی سی وضاحت مطلوب ہے، تو انشاءاللہ ہم اگلے درس کے اندر اس کا ذکر کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کا اس بابرکت پروگرام میں شرکت کرنا قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر بنائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، پریشان مسلمانوں کی اللہ پریشانیاں دور فرمائے، فوت شدگان کی مغفرت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔